اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرك لظلم عظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في حدیثه الشریف من لا يرحم لا يرحم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن جیسی عظیم الشان دولت سے ہم کو نوازا ہے۔ اللہ نے ہم کو ایمان جیسی عظیم الشان دولت سے نوازا ہے۔ اللہ نے ہم کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے۔ جس امت میں پیدا ہونے کی دعائیں انبیاء نے کی تھی، جو اس سے پہلے نبی آیا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس امت میں پیدا ہونے کی دعا کی تھی، اللہ مجھے اس امت کا حصہ بنا دیجیے، ایسی دعا کی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں بنا کسی دعا کے، بنا کسی محنت کے، بنا کسی مشقت کے، اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، امت محمدیہ کی بہت فضیلت ہے۔ یہ سب سے آخر میں اس دنیا میں آئی ہے، لیکن جنت میں سب سے پہلے اس کو ہی داخل کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے اس کا اعجاز ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام کی تمام زمین کو اس کے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ انسان جہاں بھی چاہے وہاں مصلی بچھا کر پاک صاف زمین دیکھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، نماز کی پابندی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے تمام زمین کو پاک کر دیا ہے۔ پہلے کی امتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، وہاں اس امت میں، پہلے کی امتوں میں ایک خاص جگہ ہوتی تھی جہاں پر جا کر یہ آدمی عبادت کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کا اعجاز یہ بنایا ہے کہ تمام کی تمام زمین کو اس کے لیے پاک کر دیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو پیغام دیا ہے، اس پیغام سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں آپس میں محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ہمیں آپسی تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث موجود ہے، من لا يرحم لا يرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں آپسی تعلقات میں رحم دلی سے کام لینا چاہیے، بھائی بھائی میں محبت ہونی چاہیے، پڑوسیوں میں محبت ہونی چاہیے۔ پڑوسیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یعنی اللہ کو ایک مانتا ہو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، آخرت کے دن میں ہمارا حساب و کتاب لیا جائے گا، جو شخص بھی اس بات کا یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اس کا احترام کرے، اس کی عزت کرے، اس کا خیال کرے، اس کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے، اس کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آئے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی زیادہ تلقین کی کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ دیا جانے لگے۔ اتنے زیادہ پڑوسی کے حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری اس پورے محلے سے بنے گی، لیکن جو ہمارے بغل میں پڑوسی ہے اس سے ہمارا تعلق بگڑا رہتا ہے، ان سے ہماری لڑائی رہتی ہے، ان سے ہمارا تعلق استوار نہیں رہتا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لے کر ہم جھگڑ جاتے ہیں، لڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ صرف جو خونی رشتہ ہوتا ہے اس میں ہی بھائی نہیں ہوتے، بلکہ ہمارا جو ایمانی رشتہ ہوتا ہے، ہمارا جو اعتقادی تعلق ہوتا ہے آپس میں کہ ہم اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم قرآن مجید کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنے والے ہیں، تو ہم آپس میں بھائی ہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ دغا بازی نہ کرے،
اس کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان بھائی کا دل نہ دکھائے، اس کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان بھائی کا خیال کرے، اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، دل سے بھی اس کا فائدہ چاہے اور عملی طور پر بھی اس کا فائدہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ سامنے سے ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور دل میں ہمارے کچھ اور چھپا ہوا ہو۔ اس کو منافقت کہتے ہیں۔ منافقت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جن کا عمل کچھ اور ہوگا، جن کا ایمان اور جن کا عقیدہ اور جن کے دل کی بات الگ ہوگی۔ جو الگ الگ کام کرتے ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، عملی طور پر کچھ اور کرتے ہیں، ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں بیان فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آیت منافق ثلاث اذا حدث کذب، کہ منافقوں کی 3 نشانیاں بڑی نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی اس کے قول پر بھروسہ نہیں کیا جاتا، وہ جھوٹا ہوتا ہے، وہ اپنی بات میں حقیقی طور پر جھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ تو منافق کی پہلی نشانی ہے اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرتا ہے، کوئی بات بتاتا ہے تو اس میں جھوٹ کو ملا دیتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور دوسری بڑی نشانی یہ ہے منافق کی کہ جب وہ کسی چیز کا وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کر دیتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کو امانت دار بنایا جاتا ہے، کوئی چیز اس کے پاس امانت کے طور پر رکھی جاتی ہے تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے۔ تو یہ 3 صفات ایسی ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے اندر خدا نخواستہ یہ صفت ہے تو اس کو چاہیے کہ اس صفت سے اپنے آپ کو پاک کرے۔ مسلمان ہو اور جھوٹ بولتا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ہو دھوکے بازی کرتا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کر رہا ہے تو اس کے ایمان میں خلل ہے، ایمان میں اس کے کمی ہے، کمزوری ہے، اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العزت نے ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ قرآن مجید کے احکام کی پابندی کرے۔ قرآن مجید کا جو ایک اصول بیان کیا گیا ہے، قرآن مجید کی جو تعلیمات بیان کی گئی ہے، قرآن مجید کے اندر جو احکام بیان کیے گئے ہیں، وہ تمام مسلمانوں کے عمل کرنے کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ ہم بیانات میں سن لیتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ نماز اللہ نے فرض کی ہے، ہر مسلمان کو نماز کی پابندی کرنی ہے، لیکن یہاں سے سن کر جانے کے بعد کون کون اس بات کو یاد رکھتا ہے، کون اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہاں سے جانے کے بعد بھی اس بات کی فکر کرے کہ جو بات مسجد میں بیان کی گئی تھی وہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، وہ کوئی افسانہ نہیں تھا، وہ کوئی کہانی نہیں سنائی جا رہی تھی، وہ قرآن اور حدیث کی بات بتائی جا رہی تھی۔ اس قرآن کی بات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر مسلمان اس پر ایمان نہیں رکھتا، مسلمان اس کے احکام پر کی پابندی نہیں کرتا تو کون اس پر عمل کرنے کے لیے آئے گا؟ کیا کوئی دوسری قوم آئے گی جو اس پر عمل کرے گی؟ کیا کسی اور کے لیے قرآن کے احکام نازل کیے گئے ہیں؟ کیا مسلمان اس کا مکلف نہیں ہے؟ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، مسلمان کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے۔ یوں تو قرآن تمام انسانیت کے لیے نازل کیا گیا ہے، تمام انسانیت کے لیے نازل کیا گیا ہے، اس کی تمام تعلیمات ہر انسان کے لیے ہے، لیکن خاص کر جو اس کو ماننے والے ہیں، جو قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، ان کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ قرآن کے احکام کی پابندی کرے، قرآن کی بات کو مانے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون۔ قرآن مجید تو اعلان کرتا ہے کہ ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے، یعنی جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں غفلت برتتے ہیں، جب من کیا پڑھ لیا، جب من کر دیا چھوڑ دیا، جب موقع ملا پڑھ لیا، جب دل نہیں کیا نماز چھوڑ دیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بیان کیا جا رہا جو نماز پڑھتے ہیں لیکن کبھی کبھار پڑھتے ہیں، لیکن آج ہمارا پورا کا پورا وقت نماز سے خالی ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، شام ہو جاتی ہے، نماز کی کوئی فکر نہیں ہوتی، صرف جمعہ کے دن آتے ہیں، وہ بھی صرف 2 رکعت کے لیے۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ غور سے سن لیجئے کہ اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے مسلمانوں پر۔ جو بالغ ہو گئے ہیں
ان پر فرض ہے 5 وقت کی نماز. جو وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ ان کے گناہ میں اس کو لکھا جاتا ہے. جو فرشتے اللہ نے ان کے اوپر مقرر کیے ہیں، ہم ذرہ برابر بھی اگر نیکی کی بات کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، فرشتے اس کو بھی لکھتے ہیں. برائی کرتے ہیں، برائی کی بات کرتے ہیں، برائی کا کام کرتے ہیں، فرشتے اس کو بھی لکھتے ہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ قرآن کی آیت ہے، اس پر ایمان رکھو، اس کے اوپر غور کرو، فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس آیت میں، کہ جس نے ذرہ برابر بالکل ہلکا سا بھی نیک کام کیا ہوگا، خیر کا کام کیا ہوگا، خیر کی بات کی ہوگی، خیر کے کام میں مدد کی ہوگی، خیر کے کام پہ عمل کیا ہوگا، یارا اس کو بھی وہ دیکھ لے گا. مرنے کے بعد ذرہ برابر بھی جو عمل کیا ہوگا بھلائی کا، اس کو دیکھے گا اور اس کا بدلہ بھی پائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کا کام کیا ہوگا، بری بات کی ہوگی، اس کو بھی وہ دیکھ لے گا اور اس کا بدلہ بھی پا جائے گا. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم عمل پر نہیں کھڑے ہو گئے ہیں؟ یہ تو وہ امت تھی جو عمل پیرا تھی، جو عمل کے بالکل خوگر تھی، عمل کی شوقین تھی. صحابہ کرام کا دور ذرا سا یاد کرو، ایک وقت کی نماز ان کی قضا نہیں ہوتی. کیا ان کے پاس دنیاوی کام نہیں ہوا کرتے تھے؟ کیا ان کی بیوی اور بچے نہیں تھے؟ کیا ان کی اولادیں نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس کھیتیاں نہیں تھی؟ کیا وہ تجارت نہیں کرتے تھے؟ سارا کام وہ کرتے تھے، اس کے باوجود ان کی ایک نماز قضا نہیں ہوتی تھی. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اپنے وقت کو بھی ایسے حصے میں بانٹو کہ اس وقت کے نظام میں نماز کا وقت بھی آتا ہو، نماز کی پابندی کا وقت بھی آتا ہو. آج ہمارے پورے نظام وقت میں ہم صبح سے شام تک دیکھ لیں، نماز کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. ہم اس بات کے نظام بناتے ہیں کہ ہمیں صبح اٹھنا ہے، اپنے کام کے لیے جانا ہے، دوپہر میں آنا ہے، کھانا کھانا ہے، آرام کرنا ہے، پھر کام کے لیے جانا ہے، پھر آنا ہے، کھانا ہے، سو جانا ہے. اس میں نماز کا کوئی ذکر نہیں آتا. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اپنے ٹائم مینجمنٹ کے اندر ہم نماز کے وقت کا بھی ذکر کریں، اس میں بھی اس بات کی فکر کریں کہ ہم نماز کی پابندی کریں. اس کے بعد ہم نماز کے بعد قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کریں. اگر نہیں آتا ہے تو آئے مسجد میں پڑھنے کی کوشش کریں. دھیرے دھیرے سب کو پڑھنا آ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن مجید کے ایک حرف کو پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، اور جو الف لام میم پڑھے اس کو 30 نیکی دی جاتی ہے. یعنی الف الگ حرف سمجھا جاتا ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. یہ نیکیوں کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مرنے کے بعد جب انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، اس کو وہاں ایک نیکی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جس انسان کے لیے، جس اولاد کے لیے، جن ماں باپ کے لیے ہم دنیا میں عمل سے دور ہیں، اللہ کو ناراض کر کے بیٹھ گئے ہیں، وہی اولاد، وہی والدین، وہی بیویاں ہمارے مرنے کے بعد کوئی کام نہیں آنے والی ہیں. تو میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، وہاں کے حالات کو اپنے تصور میں لائیں اور سوچیں کہ کیا ہمیں مرنے کے بعد کوئی کچھ دے سکتا ہے. ہمارا جو عمل رہے گا وہی ہمارے ساتھ جائے گا، ہماری جو نیکیاں رہیں گی وہی ہمارے ساتھ جائیں گی. اسی نیکیوں کے بیس پر ہمارا فیصلہ کیا جائے گا. اگر ہماری نیکیاں زیادہ ہیں، ہم نے خیر کے کام زیادہ کیے ہیں، اللہ کا ذکر زیادہ کیا ہے، اللہ کے لیے نمازیں زیادہ پڑھی ہیں، صدقہ اور خیرات کیا ہے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگایا ہے، اپنی جان کو، اپنی قوت کو اللہ کے راستے میں لگایا ہے، اپنا وقت نکال کر اللہ کے لیے نمازیں پڑھی ہیں، قرآن مجید کی تلاوتیں کی ہیں، تو یہی سب چیزیں مرنے کے بعد ہمارے کام آنے والی ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز مرنے کے بعد ہمارے کام نہیں آنے والی. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ جو مسجد تعمیر کی گئی ہے یہ مسلمانوں کے لیے تعمیر کی گئی ہے. اس میں کوئی غیر مسلم آ کے نماز نہیں پڑھے گا. ہر مسلمان جو اس محلے سے تعلق رکھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کی آبادی کی فکر کرے. اگر نماز کا وقت ہو جائے تو وہ گھر میں بیٹھا نہ رہے، لیٹا نہ رہے، اپنے گفتگو میں مشغول نہ رہے، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی مسجد آئے، اپنی اولاد کو مسجد لے کر آئے، اپنے پڑوسیوں سے بات کرے، ان کو بھی نماز کا شوق دلائے. کیونکہ جب مسجد آباد رہتی ہے تو مسجد آباد کرنے والوں کو دعائیں دیتی ہیں.
کہ اے اللہ جس طرح انہوں نے مجھے آباد کیا ہے تو بھی ان کو آباد اور شاداب کر۔ مسجد کی دعا قبول ہوتی ہے، انسان ترقی کی سیڑھیوں پر چڑھتا جاتا ہے، لیکن خدا نخواستہ جب مسجد ویران ہوتی ہے تو وہ محلے والوں، علاقے والوں کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ اللہ جس طرح ان لوگوں نے مجھے ویران کیا ہے، مجھے ویران کر دیا، مجھے آباد نہیں کیا، ان کو بھی ویران کر دے، تو مسجد کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ہم پورا دن محنت کرتے، ہماری کمائی میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں سکون نہیں ہوتا ہے، ہمارے گھر میں سکون کا ماحول نہیں ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ مسجد خالی پڑی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کسی ایک آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے مسجد کو آباد کرنا کہ بس منشی جی آ گئے، اذان دیے، نماز پڑھ کے چلے گئے، مسجد آباد ہوگی۔ باقی جو نوجوان ہیں، باقی جو عمر دراز ہے، ان کی ذمہ داری کیوں نہیں بنتی کہ وہ مسجد میں آئے، مسجد کا خیال کرے، مسجد کی ضروریات کا خیال کرے کہ مسجد کو آباد بھی کرنا ہے۔ اگر ہم نے نہ پڑھی تو ہمارے آنے والی نسلیں کیوں نماز پڑھیں گی؟ وہ تو ہمارے نقشے قدم پر چلیں گے۔ اگر والدین پڑھیں گے تو بچے بھی پڑھیں گے، اگر نہیں پڑھیں گے والدین تو آنے والی نسل اس سے زیادہ بگڑ جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اندر دینی جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی اور مساجد کو آباد کرنے کی فکر عطا نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔